قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا قل یا ایھا الناس، اعلان فرما دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے دنیا دیو لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تواڈے سارے ول اللہ دا رسول بن کے آیا واں۔ سامعین محترم، اللہ خالق و مالک دی بے پناہ حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام المرسلین، امام النبیین، خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد محترم سامعین و سامعات، حاضرین و ناظرین، اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم دے بابرکت عنوان تے گزارشات معروضات پیش کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت دے ہاں دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی، سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ختم نبوت دا معنی اے وے کہ اللہ نے نبوت ختم کر دیتی ہے۔ اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما کے آپ دے سر تے نبوت دا تاج سجا کے نبوت و رسالت عطا فرما کے اللہ نے آپ نو آخری نبی اور رسول بنا کے مبعوث فرمایا۔ ختم نبوت دا تاج اللہ نے سجایا تے اپنے آخری نبی دے سر سجایا۔ کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہم السلام نو اللہ نے مبعوث کیتا ہے۔ کسی اور نبی نو اللہ نے خاتم النبیین نہیں بنایا، آخری نبی نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ہی خاتم النبیین بنایا۔
آپ نو نبوت عطا فرما کے اس بات دا اعلان فرما دیتا کہ دنیا جہان دے لوگو اے میرا نبی آخری نبی ہے، ہن اس نبی تو بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی امت نہیں۔ اے امت محمدیہ آخری امت ہے تے محمد الرسول اللہ آخری رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانہ دے بچے بچے نو اے بات ذہن نشین ہونی چاہیے اور حفظ ہونی چاہیے کہ اللہ دے نبی آخری کون نے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے سکولاں دے اندر پڑھ دے نے، چھوٹے چھوٹے بچیاں نو سوال کیتا جائے تے جواب بھی دیندے نے، پوچھیا جائے تے آخری نبی کون نے؟ آندے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن افسوس دی بات ہے کہ کئی پڑھیا لکھیا طبقہ انہاں نو پتہ نہیں کہ آخری نبی دیاں خوبیاں کی نے۔ آخری نبی دا منصب و مقام کی ہے؟ عدالتاں دیاں کرسیاں تے بہ کے جج بن جاندے نے، لیکن انہاں نو اس بات دا علم نہیں کہ آخری نبی نو رب نے نبی بنا کے او دے بعد ہن ہر چیز نو بند کر دیتا ہے، نبوت و رسالت نو شریعت نو ختم کر دیتا ہے۔ ختم نبوت دا تاج رب نے سجایا، آخر الزمان پیغمبر علیہ السلام دے سر سجایا۔ اسے واسطے اللہ نے اس بات نو قرآن دے اندر اعلان فرما کے دنیا دے لوگاں نو اس بات تو آگاہ کر دیتا، فرمایا قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سونے محبوبہ تو اپنی سونی زبان میں آپ ہی اعلان کر کے کہہ دے قل یا ایھا الناس۔ قل دا معنی کہہ دیو، فرما دیو، اعلان فرما دیو اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا دیو لوگو، قیامت تک دے آن والے سارے دنیا دے فرد و بشر نو مخاطب فرما کے تے اللہ فرما دے نے محبوبہ اپنی زبانی کہہ دیو۔ اللہ جی کی آکھاں؟ فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں اللہ دی طرف رسول بن کے آیا ہاں تے سارے وال رسول بن کے آیا ہاں۔ جمیعہ دا معنی تمام لوگ، قیامت تک دے آن والے جننے لوگ نے سارے واسطے فرمایا کہ محبوبہ تسی میرے رسول بن کے آئے ہو۔ میرے نبی آئے نے تے پوری کائنات وال رسول بن کے آئے نے۔ آپ تو پہلے بھی نبی آئے نے نا، آدم آئے نے، نوح آئے نے، خلیل اللہ آئے نے، کلیم اللہ آئے نے، ذبیح اللہ آئے نے، روح اللہ آئے نے، یوسف کنانی آئے نے، یعقوب آئے نے، جناب والا اسحاق آئے نے، اسماعیل آئے نے، ادریس آئے نے، صالح آئے نے، شعیب آئے نے، ہود آئے نے، زکریا آئے نے، یحییٰ
آئے نے، عیسیٰ آئے نے، موسیٰ آئے نے۔ اللہ نے کسے نبی نو نے اے نہیں آکھیا کہ اے میرے نبی تسی کہہ دیو کہ میں ساری کائنات وال رسول بن کے آیا۔ دوسرے نبیوں نے یہ نہیں آکھیا، بلکہ آکھیا میرے نبیوں کہہ دیو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہر نبی نو اپنی اپنی قوم وال بھیجیا ہے، لیکن جدوں میرے تے تواڈے پیر دیاں واریاں آئیاں، شیما دے ویر تے بدر منیر سراج منیر دیاں واریاں آئیاں، فرمایا میرے محبوبہ تسی اعلان کر کے کہہ دیو میں ایک بستی وال نہیں آیا، میں ایک قوم وال نہیں آیا، بلکہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا محبوبہ تسی کہہ دیو میں ساری دنیا وال رسول بن کے آیا۔ پہلے نبی آئے نے، کوئی ایک بستی وال نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک شہر وال نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک پنڈ وال نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک صوبے وال نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک تحصیل دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک علاقے دا نبی بن کے آیا ہے، کوئی ایک ملک دا نبی بن کے آیا ہے، لیکن کوئی ایک سال واسطے نبی بن کے آیا ہے، کوئی 10 سال واسطے نبی بن کے آیا ہے، کوئی 50 سال واسطے نبی بن کے آیا ہے، اور کوئی 950 سال واسطے نبی بن کے آیا ہے۔ جدو آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، پیکر حسن و جمال دیاں واریاں آئیاں، صاحب شرف و کمال دیاں واریاں آئیاں، پیغمبر بے مثال دیاں واریاں آئیاں، پوری کائنات دے سردار دیاں واریاں آئیاں۔ فرمایا دنیا دے لوگوں میرا نبی ایک بستی وال نبی بن کے نہیں آیا، ایک شہر وال نبی بن کے نہیں آیا، ایک قصبے وال نبی بن کے نہیں آیا، ایک دیہات دا نبی بن کے نہیں آیا، ایک ملک دا نبی بن کے نہیں آیا، 10 سال واسطے نبی بن کے نہیں آیا، 50 سال واسطے نبی بن کے نہیں آیا، 1000 سال واسطے نبی بن کے نہیں آیا، بلکہ فرمایا دنیا دے لوگوں میں رب نے اپنے نبی نو بھیجے ہے، پوری کائنات وال رسول بنا کے بھیجے ہے، پورے جہان وال رسول بنا کے بھیجے۔ ختم نبوت دا سالار آیا، او ختم نبوت دا سالار آیا، نبوت دے بوئے نو ہے مار آیا، ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، ہن نواں نبی جگ تے آ کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا، جہاناں دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا، محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ فرمایا میرا نبی سارے وال رسول بن کے آیا ہے۔ جدوں میرا نبی سارے وال رسول بن کے آیا ہے، پھر دسو نبی تو بعد پھر رسول دی گنجائش رہی؟ جدوں آخری نبی ساری کائنات وال رسول بن کے آ گیا، پھر ہون نویں رسول دی ضرورت ہے وے؟ کوئی نویں نبی دی سانو لوڑ ہی کوئی نہیں۔ جدو آخری نبی پوری دنیا وال رسول بن کے آ گیا ہے، پھر اس تو بعد پھر ضرورتاں ہی مک گئیاں نے، پھر ہور نبی بانی کوئی نہیں سکدا۔ اے قرآن دی ایت، اے دے وچ رب نے ختم نبوت دا عقیدہ بیان کر دیتا۔ دوسری آیت قرآن دی اندر نا 100 تو زیادہ آیات ایسیاں نے جدے وچ اللہ نے ختم نبوت دا ذکر فرمایا۔ 100 تو زیادہ آیات نے دلیلاں جڑیاں اللہ نے ختم نبوت دے عقیدے تے بیان فرمائیاں نے، اور احادیث مبارکہ دے اندر 200 تو زیادہ حدیثاں ایسیاں نے جنہاں وچ اللہ نے نبی دی ختم نبوت دا ذکر فرمایا۔ قرآن وچ بھی ختم نبوت دا ذکر تے حدیث وچ بھی ختم نبوت دا ذکر۔ اس واسطے کوئی بھی مسلمان اس عقیدے تو غافل نہیں ہو سکتا
کوئی بھی نبی دا امتی اس عقیدے نظریے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا. کوئی مسلمان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ساڈے نبی تو بعد بھی کوئی نبی آئے گا, کیونکہ رب نے نبوت دا دروازہ اونج ہی بند کر دیتا ہے. اللہ نے تے ختم نبوت دا تاج ہی سجا دیتا ہے نا. خاتم النبیین دے سر تے کتھے لکھی ہے؟ 22 سپارہ. اللہ فرماندے نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اس آیت کا ترجمہ کیے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. فرمایا نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسے دے حقیقی باپ, ولیکن رسول اللہ, ولیکن رسول اللہ, لیکن او تے اللہ دے رسول نے, وخاتم النبیین, اللہ دے رسول بھی نے اور خاتم النبیین بھی نے. اللہ دے رسول بھی نے تے خاتم النبیین بھی نے. فرمایا کہ ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے تے میں آخری نبی محمد دے سر تے سجا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے خاتم النبیین کون نے؟ آخری نبی ساڈے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر ہی کو ہور مقام تے نبی پاک دی ختم نبوت نو بیان فرمایا. فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. فرمایا بے شک اساں نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو کوثر عطا کر دیتی ہے. الکوثر دے بڑے معنی نے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر دے اندر دے کئی معنی کر دینے. انہاں معنیاں دے وچوں ایک معنی اے وی کر دینے انا اعطیناک الکوثر. بے شک اللہ فرماندے نے اساں نے اپنے نبی محمد نو ختم نبوت دا تاج پہنا دیتا ہے. اِنَّا آتَوْنَاكَ الْكَوْثَرَ, بے شک اساں نے آپ نو خاتم النبیین بنا کے بھیج دیتا ہے. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, محبوبہ نماز پڑھ تے قربانی کر. اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, تیرا دشمن جیڑا جڑ کٹائے تیرے دشمن دا نام و نشان مٹ جائے گا. اور جیڑا میرے نبی نو ختم نبوت خاتم النبیین نہیں منے گا, اگر وہ نبوت دا اعلان کرے گا تے فرمایا محبوبہ تو پریشان نہیں ہونا, ایتی میں جڑاں وڑ دیاں گا, تیرا دشمنوں دا نام و نشان مٹا دیاں گا. جڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا وہ نبی نہیں ہوئے گا, وہ نبی دا دشمن ہوئے گا. جیڑا نبی دا دشمن ہے وہ جڑ کٹا ہے, وہ دا نام و نشان رب دنیا تے مکا دے گا. اور جننے بھی اعلان کیتا نا میرے نبی تو بعد نبوت دا, رب نے وہ دیاں جڑاں وڑ دیتیاں تے وہ دا نام و نشان مٹا دیتا. اللہ اللہ اللہ. وہ تے مسئلہ ایسا ختم نبوت دا, اللہ نے تے نبیاں نو دنیا تے بھیجن تو پہلے ہی گل مکا دیتی سی. ختم نبوت رب نے کانفرنس کیتی سی عالم ارواح دے اندر, اجے کوئی دنیا تے آیا ہی نہیں سی. عالم ارواح دے اندر جتھے نبیاں دیاں روحاں کٹھیاں ہوئیاں سن, ساڑیاں روحاں سن, عالم ارواح دے اندر اللہ نے 2 کانفرنساں کیتیاں سن. ایک کانفرنس دے اندر پوری دنیا دیاں لوگاں نو انہاں دیاں روحاں نو کٹھیاں فرمایا سی. ایک کانفرنس دے اندر اللہ نے صرف نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں فرمایا سی. او ختم نبوت کانفرنس سی, او جتھے پوری دنیا دیاں روحاں نو جمع کیتا سی او عقیدہ توحید کانفرنس سی. اے ختم نبوت کانفرنس ہے جتھے اللہ نے سارے نبیاں دیاں روحاں نو کٹھیاں کر کے تے نبیاں نال رب نے ہم کلام
کلام ہوئے نے تے رب نے گفتگو فرمائی ہے تے ختم نبوت دا اتھے اللہ نے چرچا کیتا ہے تے اللہ نے ذکر فرمایا کتھے لکھی ہے قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے تیسرا سپارہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ نے سارے نبیان دیاں روحانو جمع فرمایا اے میرے نبیو اے میرے آدم اے میرے نو اے میرے خلیل اللہ اے میرے ذبیح اللہ اے میرے کلیم اللہ اے میرے نبیو آ گئے ہو اللہ ہاں سی آ گیا فرمایا اے میرے نبیو میں توانو نبوتاں بھی دے دیاں توانو شریعتاں بھی دے دیاں توانو کتاباں بھی دے دیاں میں توانو دنیا تے بھی کل دیاں تسی دنیا تے ٹر جاؤ تواڈیاں نبوتاں دا سکہ چلدا ہووے تواڈیاں شریعتاں دا قانون نافذ ہووے اے میرے نبیو پھر تواڈے وچ اچانک ایک میرا نبی آ جائے ثم جاءکم رسول اے جے ختم نبوت دا رب ذکر کر رہے عالم ارواح دے اندر اللہ فرماندے نے ثم جاءکم رسول اے میرے نبی و رسولو دسو تواڈے ساریاں دے وچ پھر ایک میرا نبی آ جائے ایک میرا رسول آ جائے آخر الزمان پیغمبر آ جائے فرمایا میرے نبیو تسی دسو او دے نال کی سلوک کرو گے فرمایا اللہ جی تسی دسو اسی کی سلوک کرنا ہے فرمایا اللہ تؤمنن بہی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّا پھر تسا جدوں میرا نبی آ جائے اپنیاں کتاباں بند کر دینیاں نے اپنیاں شریعتاں جڑیاں نے ختم کر دینیاں نے اپنیاں نبوتاں جڑیاں نے بند کر دینیاں نے پھر تسا آمنہ تے لال جدوں آ جائے جدوں میرا آخری نبی آ جائے پھر تسا اپنیاں نبوتاں دا سکہ نہیں چلانا بلکہ آمنہ دا لال دا تسا تابعدار بن جانا نبیاں نو رب کہہ رہے ہیں جدوں میرا آخری نبی آ جائے پھر تساں اپنی نبوت نہیں چلانی پھر تساں میرے نبی دے پیچھے لگ پینا تواڈیاں نبوتاں ختم ہو جان گیاں تواڈیاں کتاباں دا قانون مک جائے گا پھر قانون چلے گا تے کتاب اللہ دا چلے گا شریعت چلے گی نبوت چلے گی تے رسول اللہ دی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت دا ترجمہ بابا جی کر گئے آندے نے کاف کن دیاں منزلاں جے پہلیاں سن جدوں مٹی آدم دی اجے ادوں گوئی ہوئی سی آیا سارے جہان دا چن بن کے وچ بائبل جدی پیش گوئی ہوئی سی سمسام اس زمین نو پاگ لگے جڑی کئی مدتاں تو موئی ہوئی سی اجے تے کاف کون دیاں پہلیاں منزلہ سن رب نے ادوں ہی ختم نبوت لکھ دیتا سی میرے نبی نو اجے نبی آئے نہیں سن رب نے پہلے ہی نبیاں نو دس دیتا سی کہ میرا ایک نبی آئے گا تے سارے دے پچھو آئے گا پتہ لگا کہ جدو رب نے کہہ دیتا ہے تواڈے سارے نبیاں تو بعد ایک میرا نبی آئے گا پھر جدوں او آ جائے گا پہلیاں نبوتاں بند ہو جان گیاں پہلے نبی بھی اس نبی دے پابند ہو جان گے تے پتہ یہ لگا پہلے نبی پہلے آ گئے نے ہن آخری نبی آ گیا ہن آخری نبی تو بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا کیونکہ رب نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیتا ہے تو لہٰذا آخری نبی تو بعد ہون کوئی نبی نہیں آ سکتا قرآن نے
تے نکھیڑے کر کر کے بیان کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک دے مختلف مقامات تے ختم نبوت دا ذکر کیتا ہے۔ ایک اور مقام سناواں، اللہ فرماندے نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماندے نے او ذات جن نے اپنے رسول نو بھیجیا ہدایت دے کے بالہدا و دین الحق تے دین حق دے کے بھیجیا کادے واسطے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرماندے نے میں آخری رسول نو اس واسطے بھیجیا تاکہ او دا دین جیڑا پہلیاں دینا تے غالب آ جائے۔ اس واسطے بھیجیا لیظہرہ علی الدین کلہ، پہلے جننے بھی دین آئے نے، نبیاں دیاں نبوتاں شریعتاں آئیاں نے، کتاباں آئیاں نے، اس نبی نو تاں بھیجیا قرآن دے کے، شریعت دے کے، نبوت دے کے کہ پہلے نبوتاں تے جڑا پہلے دیناں تے میرا نبی اپنے دین نو غالب کر لوے۔ اس واسطے میرا نبی غالب ہون واسطے آیا، بولو مغلوب ہون واسطے آیا۔ غالب تے تاں ہی ہے نا، میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہ ہوئے پھر ہی میرے نبی دا دین غالب ہے۔ جی نبی تو بعد بھی کوئی نبی ہوئے پھر نبی دا دین کی میں غالب ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ختم نبوت یہ دلیل ہے کہ نبی آنا ہوندا تے بعد وچ نبی پاک دے آنا بعد کوئی آن والا ہوندا نبی تے اللہ اے نہ آندے کہ اس واسطے بھیجیا کہ دینہ تے تہاڈا دین غالب آ جائے۔ دین غالب تاں ہی آئے گا جدوں آخری نبی ہوئے گا۔ لہٰذا میرے نبی دا دین جڑا آخری دین ہے، میرے نبی تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے اے آخری کتاب ہے اور میرا نبی آخری نبی ہے۔ ہن میرے نبی تو بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی نبوت ہے، نہ کوئی شریعت ہے اور نہ کوئی کتاب ہے۔ جڑا دعویٰ کرے گا وہ بے ایمان تے دجال ہوئے گا، مرتد ہوئے گا تے جہنمی ہوئے گا۔ اللہ نے فیصلے کر دیتے نے بار بار قرآن دی اندر گل سمجھا کے کہ دنیا دیو لوگوں میرا نبی آخری نبی جے، پلیکھے وچ نہ آ جایا جے۔ نبوت دے دعوے لوگ کرنگے کہ تے اونا دی چال وچ نہ آ جایا جے۔ قرآن پڑھن والا کدی بھی بولو گمراہ ہو سکدا۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم دیو، بچیاں نو ترجمہ پڑھاؤ، تفسیر پڑھاؤ تاکہ کسے مرزئی قادیانی نال ہم کلام ہون تے جواب دے سکن، کتے اپنی نظریت نہ پھر سکن، اپنے دین تو منحرف نہ ہو سکن، کتے مرتد نہ ہو جان، بے دین نہ ہو جان۔ اللہ اللہ دیکھو نا قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پھر کہہ دیو الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماندے نے آج دے دن میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ ختم نبوت دیاں دلیلاں دے رہے ہیں، اپنے ذہن دماغ تے نوٹ کر لو، کسے نال مذاکرہ ہو جائے، مناظرہ ہو جائے، گفتگو ہو جائے اور منکرین ختم نبوت نال گل بات ہو جائے، مرزئی قادیانی نال ہم کلام ہو جاؤ، کم از کم قرآن دی آیت تے پڑھ سکو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماندے نے آج دے دن میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے۔ کس دن؟ او حجۃ الوداع دے دن، نبی پاک دا آخری حج تے پہلا حج زندگی دا۔ نبی پاک نے فرمایا آج دے دن اپنے صحابہ نو جمع کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے حل بلغتو، کیا میں تواڈے تک دین پہنچا دیتا ہے؟ کیا میں تواڈے تک دین
پہنچا دیتا ہے۔ میں گل کر رہا نا، میری گل سارے سن رہے نے، اندر والے بھی سن رہے نے، باہر والے بھی سن رہے نے، ماواں بہناں بھی سن رہی نے، باہر بھی آواز جا رہی ہے، جناب کیمرے دے ذریعے دنیا سنے گی۔ تے لیکن جدو نبی پاک نے اعلان کیتا سی نا، ادو کنج سنیا سی، ہزاراں دی تعداد سی لوگاں صحابہ اکرام دی، ادو کوئی لاؤڈ سپیکر کوئی نہیں سی۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے الیوم، آج دے دن دین مکمل ہو گیا۔ فرمایا کیا میں تواڈے تک دین پہنچا دیتا ہے؟ جڑے اگے اگے کھلوتے سن نا، انہاں آکھیا نام یا رسول اللہ تساں دین پہنچا دیتا ہے۔ انہاں پیچھے انہوں آواز ماری بھائی نبی پاک فرماندے نے کیا میں دین پہنچا دیتا ہے؟ انہاں پیچھے آواز ماری، اس طرح پیچھے چل دیاں آخر تک آواز پہنچی، سارے نے یک زبان تے یک آواز ہو کے آکھیا ہاں اللہ دے نبی بلغتا، تساں دین پہنچایا ہی نہیں بلکہ دین پہنچان دا حق ہی ادا کر دیتا ہے۔ تساں دین صرف سنایا ہی نہیں بلکہ سنان دا حق ادا کر دیتا ہے۔ ساڑھے تک دین تو سب من و ان پہنچا دیتا ہے، کوئی گنجائش باقی نہیں چھٹی۔ دین دے معاملے جو کوئی مسئلہ ایسا تو سن چھٹیا نہیں جڑا ساڑھے تک پہنچایا نہ ہوئے، جڑا سانو سکھایا نہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ گواہ بن جاؤ، اللہم مشہد، اللہم مشہد، اللہ تو بھی گواہ بن جا، میرے صحابہ بھی گواہ نے، میں دین انہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ عرشاں تو آواز آئی محبوبہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا محبوبہ لاؤ آج دے دن میں تواڈے تے دین مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمتاں پوریاں کر دیتیاں نے اور تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا۔ ہن ایمان نال دسو جدو دین مکمل ہو گیا، جدو نعمتاں پوریاں ہو گئیاں تے پھر نویں دین دی ضرورت پیندی؟ جدو دین ختم ہو گیا مکمل ہو گیا پھر نویں دین دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ دین پہنچ دے نبی دے ذریعے، جدو دین مکمل ہو گیا تے پھر نبی دی ضرورت رہی؟ جدو یہ آیت نازل ہوئی نا، بڑھے بڑھے صحابہ رون لگ پہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورگے، تے حضرت عمر کہنے لگے یار کیوں رونا پیا، آج تے خوشی دا دن ہے، اللہ نے دین مکمل کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے عمر تینوں پتہ نہیں لگا، گل سمجھیا نہیں، جدو دین پورا ہو گیا ہے لگدا انج ہن نبی ساڈے وچ زیادہ دیر زندہ نہیں رہن گے۔ دین مکمل ہو جائے تو پھر نبی دیاں لوڑاں نہیں رہندیاں، اس واسطے انج لگتا ہے اور نبی پاک زیادہ دیر نہیں رہن گے۔ آقا نے فرمایا میرے صحابہ میرے کو حج دے طریقے اج سکھ لو، شاید اگلے سال میری تہاڈی ایتھے ملاقات نہ ہو سکے۔ آج میرے کو دین دیاں گلاں سکھ لو، حج دے طریقے سکھ لو، شاید دوبارہ میری تہاڈی ملاقات نہ ہو سکے۔ پتہ اے لگا اس موقع تے رب نے قرآن دی آخری ایت اتار کے تے دین مکمل کر کے تے دس دیتا اج دے بعد ہون نویں دین دی ضرورت نہیں۔ جدوں دین دی ضرورت نہیں پھر نبی دی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ خاتم النبیین بنا کے بھیجیا اللہ نے ساڑھے پیر نو، شیمہ دے ویر نو، بدر منیر نو تے سراج منیر نو امام الانبیاء بنا دیتا اور امام الرسل بنا دیتا، امام النبیین بنا دیتا، خاتم النبیین بنا دیتا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا نبی رب نے بھیجیا، اے دے ورگا ہے ہی کوئی نہیں۔ نبی ان سا جہاں میں پھر ایسا نبی ہو رہا ہے جدے نبی دے جدی سر تے نبوت دا تاج ہوئے، اے آخری نبی نو شان بخشے ہے۔ نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر،
محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر و نسا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بہت آئے ساقیان دل ربا لیکن پر مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا۔ یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، پر محمد سا ہنسی پہ کر نہیں آیا نا۔ جیڑا نبی نو ختم نبوت دا خاتم النبیین ماندا وہ آکھے نہیں آیا نہ آئے گا، نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ تے گل بڑی پیاری کرتے نے، آندے نے خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی، لیکن خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی، لیکن مثال ساقی کوثر نہیں آیا نہ آئے گا۔ میرا اعلان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، میرا پیغام ہے لوگو، محمد سے نبی بہتر نہ آیا ہے نہ آئے گا، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اللہ نے قرآن پاک دے کو اور مقام تے ختم نبوت دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا دنیا جہان دے لوگو، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، فرمایا قیامت قریب آ گئی۔ کیا کیا؟ قیامت قریب آ گئی۔ وانشق القمر، تے چند دو ٹکڑے ہو گیا، چند دو ٹکڑے ہو گیا۔ کدوں ہویا سی؟ جدوں ابو جال نے آکھیا سی چند دے دو ٹکڑے کر کے وکھا، نبی پاک نے انگلی دا اشارہ کیتا تے بولو چند دو ٹوٹے ہو گیا۔ لیکن ابو جال نے کیا کیا یہ تے جادوگر ہے، محمد تے جادوگر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تے میرے نبی دا موجزہ سی نا۔ رب نے نبی نو موجزہ ہی بڑے عطا کیتے نے، انگلی کیتی ہے، اشارہ کیتا ہے، چند دو ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ فرماتے نے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، چند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اللہ جی گل سمجھ نہیں آئی، فرمایا جدوں قیامت آئے گی ادوں جیڑا چند دو ٹکڑے ہو جائے گا، چند بے نور ہو جائے گا، زمین آسمانہ دا نظام درم برم ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور جدوں قیامت آ جائے پھر ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ اور فرمایا میں آخری نبی نو بھیج دیتا ہے، میرا نبی آخری بن کے آ گیا، ہن میرے نبی دے آن تو بعد ہن قیامت آ سکتی ہے، نبوت نہیں آ سکتی۔ ہن نبی دے آن تو بعد قیامت آ سکتی ہے، بولو نبوت نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی۔ اور جیڑا نبوت دا دعویٰ کرے گا او دے متعلق میرے نبی نے کی فرمایا؟ آقا فرماندے نے دنیا دے لوگو میرے بعد کئی نبی نبوت دا دعویٰ کرن گے، جھوٹے نبی آن گے، او نبوت دا دعویٰ کرن گے، انہاں نو نبی نہ بنے آجے، انہاں نو نبی تسلیم نہ کرے آجے۔ لا تقوم الساعۃ حتی یبعث دجالون کذابون کلہم یزعم انہم رسول اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے دنیا دے لوگو اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک 3 دجال نہیں ہو جان گے، جب تک 3 دجال نہیں آ جان گے۔ جڑے 3 بندے ایسے ہون گے میرے بعد جڑے دعویٰ کرن گے نبوت دا، سلاسون کذابون، آپ نے فرمایا 3 بندے ہون گے تے 3 جھوٹے ہون گے، دجال ہون گے تے کذاب ہون گے۔
وہ کی آکھن گے کلہم یزعم انہم رسول اللہ، سارے ہی آکھن گے اسی اللہ دے رسول ہاں. کہو استغفر اللہ. کئی تے اس وقت بھی میرے نبی دے وقت بھی مسلمہ کذاب جیسے نبوت دا دعویٰ کیتا، ہون تک کئی کردے آئے مرزا قادیانی تک. اے سارے دجال نے تے کذاب نے. جدوں بھی سنو کہ فلانے بندے نے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، فوراً اپنی زبان تو آکھو کہ اے لعنتی ہے تے مردود ہے، اے دجال ہے تے کذاب ہے، جھوٹا ہے. کیونکہ ساڑھے نبی نے پیشین گوئی کیتی سی کہ میرے بعد 3 دجال ہون گے، کذاب ہون گے، جھوٹے ہون گے اور نبوت دا دعویٰ کرن گے، حالانکہ اللہ دے رسول ہون گے نہیں ہون گے. تو لہٰذا جڑا بھی دعویٰ کرے نبوت دا وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آخری نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں اللہ پاک نے بڑیاں خوبیاں دیتیاں نے، انہاں خوبیاں دے وچوں ایک خوبی ختم نبوت دی وی. حدیث دے الفاظ کی نے، آقا فرماندے نے فضلت علی الانبیاء بستن، فضلت علی الانبیاء بستن. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے مینوں نبیاں تے 6 خوبیاں بڑیاں عطا کر دیتیاں نے جڑیاں کسے نبی نو عطا نہیں فرمائیاں. اللہ دے نبی وہ خوبیاں کیڑیاں نے؟ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم ونصرت بالرعب وحلت لی الغنائم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بین نبیون. ترجمہ کی ہے حدیث تا، آقا فرماندے نے مینوں 6 خوبیاں ملیاں نے جڑیاں میرے تو پہلے کسے نبی نو نہیں ملیاں. اللہ دے نبی وہ کیڑیاں نے؟ فرمایا اوتی تو جوامع الکلم. پہلی خوبی ہے وے کہ اللہ نے مینوں جامع کلمات عطا فرما دیتے نے. جامع کلمات تو مراد کی ہے کہ گل تھوڑی ہوندی ہے لیکن وزن بہتا ہوندا ہے. جامع کلمات ایسے مینوں عطا کیتے نے کہ قرآن دی شکل وچ رب نے مینوں کتاب دیتی ہے جدی کائنات وچ مثال ہی کوئی نہیں. میں اگر بولنا حدیث بولنا اس حدیث چھوٹی جی ہوندی ہے لیکن او دا مفہوم بڑا گہرا ہوندا ہے. اوتی تو جوامع الکلم. دوسرے نمبر تے فرمایا ونصرت بالرعب، مینوں اللہ نے رعب بھی عطا کر دیتا ہے. دشمن کئی میل دی مسافت تے ہوندا ہے لیکن دشمن دے دل وچ اللہ نے میرے نبی دا رعب پیدا فرما دیتا ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. تیسرے نمبر تے فرمایا اللہ نے میرے واسطے مال غنیمت جڑی یہ حلال کر دیتی ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا. اللہ نے میرے واسطے روئے زمین نو مسجد بنا دیتا ہے. میرے واسطے اللہ نے پوری زمین نو مسجد بنا دیتا ہے تے پاک بنا دیتا ہے. اگے کی فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. مینوں اللہ نے ساریاں وال رسول بنا کے بھیج دیتا ہے. کافہ جڑی میں آیت پڑھی سی دے وچ بھی الفاظ سی کافہ. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اللہ فرماندے نے محبوبہ اساں تینوں پوری کائنات وال رسول بنا دیتا ہے. حدیث نے ترجمہ کیتا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. پوری مخلوقات وال میں رسول بن کے آیا. پہلا کوئی نبی پوری مخلوق وال رسول بن کے نہیں آیا، اپنے علاقے وچ رسول بن کے آئے نے. لیکن میرے نبی دی واری آئی فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. ہن قیامت دیاں کنداں تک جڑا فرد و بشر پیدا ہوئے گا او دا رسول ہوئے گا تے آمنہ دا لال ہوئے گا. آخری خوبی کیڑی ہے 6ویں وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ. مینوں اللہ نے ختم نبوت عطا کر دیتی ہے. ختم نبوت مینوں عطا کیتی ہے. نبوت دا دروازہ نبی پاک فرماندے نے اللہ نے میرے تے بند فرما دیتا ہے. ہن جدوں نبی پاک خود کہہ رہے نے، رب فرما رہے نے نبوت دا دروازہ بند ہے، ہن نبوت کتھوں آ سکتی ہے؟ نبوت عطا رب کر دے تے جدوں رب نے کہہ دیتا دروازہ بند،
میرا نبی ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا ہے اور خاتم النبیین بن کے آیا ہے، لہٰذا کوئی گنجائش باقی رہی۔ جدو گنجائش ہوئے تو پھر کوئی ضرورت پیندی ہے نا، بندہ روٹی کھاندا ہوئے گنجائش ہوئے تو دوسری کھاندا ہے کہ ایویں کھا جاندا ہے۔ گولی دی گنجائش ہوئے تو پھر بندہ گولی کھاندا ہے، جدو گنجائش رہی کوئی نہیں تو پھر بولو پھر نبی دی بھی گنجائش رہی؟ جدو گنجائش نہیں رہی پھر نبی آ ہی نہیں سکتا۔ رب نے ختم نبوت دا سالار بنا کے بھیج دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سن لو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کہ میری مثال انج مثلی و مثل الانبیاء، میری مثال تے نبیاں دی مثال پہلیاں دی انج دی ہے کمثل دارن، آپ فرماندے نے ایک گھر دی طرح میری مثال ہے۔ ایک کوٹھی بندی ہوئے، ایک کمرہ بندہ ہوئے، ایک محل بندہ ہوئے، سارا مکمل ہو جائے او دے وچ ایک اٹ جیڑی ہے باقی رہ جائے، جیڑا بندہ گھر آندا ہے آ کے ویندا آندا یار سارا گھر چنگا بن گیا ہے، اے اٹ لگ جاندی نا تے کم پورا ہو جانا سی، مک جانا سی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری مثال بھی اس اٹ وانگ ہوے۔ اللہ نے پہلے سارے نبی بھیجے نے، ہن او اٹ تو مراد میں واں، جدوں میں آ گیا واں ہون اوتھے ضرورت ہی کوئی نہیں پئی، جدوں اٹ مکمل ہو جائے تے مکان مکمل ہو جاندا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے میں جدوں آ گیا ہن میرے بعد مکان مکمل ہو گیا، ہن نبی دی ضرورت کوئی نہیں پئی، نبیاں دا سلسلہ رب نے منقطع کر دیتا تے بند کر دیتا۔ میں آخری اٹ بن کے آیا، ہن میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا نہیں، آ سکتا نہیں آ سکتا۔ اس واسطے نوجوانوں آؤ ذرا اپنے ذہناں دی اندر باتاں ذہن نشین کر لو، کتے ورگلایا نہ جایا جے، کتے بہکاوے وچ نہ آ جایا جے، ایویں کسے دیاں گلاں سن کے مرزائی قادیانی اج کل بڑے متحرک جے، کیونکہ انٹرنیٹ دا دور ہے تے جناب والا میڈیا دا دور ہے، مرزائی طبقہ بڑا متحرک ہے، نوجوان نسل نو گمراہ کر رہا ہے۔ مرزائی قادیانی مرزائی مرزا غلام احمد قادیانی نو منن والے انہوں نے مرزائی کہا جاندہ، قادیانی کہا جاندہ، کیونکہ وہ دا نام سی نا مرزا قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی وہ دا نام سی، اس واسطے مرزائی بھی وہی نے تے قادیانی بھی، جڑے انہوں ماندے نے وہ مرزائی بھی کہلواندے نے اور قادیانی بھی کہلواندے نے۔ تے ہے کیویں دا سی؟ بالکل عقل و پیدل، جڑا آندا سی میں نبی ہاں۔ مرزا قادیانی اکھ تو پہنگا سی تے بہکیاں گلاں کردا سی، آندا سی اوے میرے تے بھی وہی اتر دی ہے، آکھو استغفر اللہ، آندا سی میرے تے بھی وہی اتر دی ہے، تے آندا میرے بھی معجزے بڑے نے، آندا سارے نبیاں دے معجزے ملائیے نا، آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ نبی تک، آمینہ دے لال تک، جننے نبی نے سارے دے معجزے ملائیے تے 3000 بندے نے، میرے کلے دے 3 لکھ نے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ کسی نے پوچھا جی تہاڈا معجزہ کی ہے؟ آندا میرا سب تو وڈا معجزہ ہے جدوں میری شادی ہوئی تے میں شادی دے قابل نہیں سا۔ لو ویکھو معجزہ کیسا ہے دا بھائی ایمان دا۔ آندا حکیم نور دین نو پتہ لگا، انہیں آکھیا حضرت دی شادی نہ کریا جے فتنے دا ڈر ہے۔ آندا پھر میرا معجزہ ویکھو، میں شادی دے قابل نہیں سا پر 9 مہینے نہیں سن لگے بچہ بھی پیدا ہو گیا سی۔ اے مرزا قادیانی سے اینو لوکی نبی مانتے تے مریا کیویں جے؟ لیٹرین وچ، کتے لیٹرین وچ۔ نبی جتھے فوت ہوندا ہے دفن بھی اوتھے ہوندا ہے، نبی دی خصوصیت جے کہ نبی جتھے فوت ہوندا ہے، جتھے دفن ہونا پسند کردا ہے، اوتھے نبی نو موت آندی ہے۔ تے اگر مرزا قادیانی نبی ہے تے پھر لیٹرین وچ مریا تے نپنا بھی اوتھے ہی چاہیدا سی۔ پتہ ہے لگا کہ نبی کوئی نہیں سی، اکھ تو بہنگا سی۔ وہ ساڈے موٹر وے والے تے پولیس
ایک اکھ والی گڈی ایک لائٹ والی گڈی نہیں چلن دیندے اسی ایک اکھ والا نبی کیویں چلن دیاں گے اسی نہیں مانتے نبی سونا ہوندا ہے نبی حسین و جمیل ہوندا ہے نبی جڑا خوبصورت ہوندا ہے اور نبی ایویں دا نہیں ہوندا جویں دا مرزا قادیانی ہے پتہ نہیں او دے منن والے کیویں دے پاگل تے بے وقوف نے انہوں نبی مانتے پھردے نے اور مرزائی قادیانی نوجوان طبقہ ساڈا جڑا نا انہوں گمراہ کیویں کردے نے لالچ دے دے کے بچیاں دی لالچ دے کے مکان دی لالچ دے کے پیسے دے کے ورغلاندے نے کہ تُو پیسے لے لے تیرا نکاح کر دینے ہیں تُو جناب قادیانی بن جا مرزائی بن جا اور مسلمان جڑا ہوئے نا جڑا محمد مصطفیٰ دا امتی تے کلمہ پڑھن والا ہے لا الہ الا اللہ تے محمد الرسول اللہ پڑھن والا ہے وہ مر سکتا ہے لیکن کدی بھی وک سکتا نہیں وک سکتا اے تے نبی دا امتی ایسا ہے اے تے نبی دی گستاخی نو برداشت نہیں کردا گستاخ رسول دے نال اے جناب ٹکر جاندا ہے آپ مر جاندا تے مٹ جاندا ہے لیکن جناب پیچھے نہیں ہٹدا مسلمان تے جذبہ ہی ایسا رکھدا ہے آندا حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے عقیدہ ختم نبوت پہ ایمان ہے حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے لیکن افسوس دی بات ہے وے کہ آج ساڑھے ملک پاکستان جی دی بنیاد کلمے تے حاصل کیتا گیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ایک کلمے اس نظریے تے پاکستان حاصل کیتا گیا لیکن آج ساڑھے جناب عدالتاں تے جج کرسیاں تے بہن والے انہوں نے بھی پتہ نہیں کہ ختم نبوت کنوں آندے نے اگلے دن ساڑھے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب انہوں نے آکھیا جی قادیانیوں نے بھی کھلی اجازت دینی چاہیے دیئے یہ بھی کھول کے تبلیغ کرن تے جناب اے جویں مرضی عبادت کرن تے اپنی دعوت جویں مرضی پیش کرن کوئی انہوں نے روک نہیں سکتا حالانکہ مرزائی جڑے نے قادیانی پاکستان دے آئین وچ بات لکھی ہے اور ذوالفقار علی بھٹو نے اے چیز جڑی ایک قرارداد منظور کیتی سی کہ مرزائی قادیانی جڑے نے دائرہ اسلام تو فارغ نے ایک قادیانی جڑے نے ایک مرتد نے کافر نے انہاں دا بولو اسلام نال کوئی تعلق نہیں لہذا جدوں انہاں دا اسلام نال تعلق کوئی نہیں دائرہ اسلام میں داخل کوئی نہیں تے پھر انہاں نو کوئی بھی حق پہنچدا یہ کھول کے تبلیغ نہیں کر سکتے یہ اپنی کتاباں تقسیم نہیں کر سکتے اور جناب والا یہ اپنی دعوت جڑی یہ پیش نہیں کر سکتے یہ اقلیت قرار دیتے گئے نے لہٰذا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جناب والا اجازت دیتی ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قادیانیوں نے بھی اجازت دینی چاہیے لہٰذا جناب والا انہوں نے اتنا نہیں پتہ آندے جی قرآن نے آکھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ نبی تے رحمت للعالمین بن کے آئے نے لہٰذا نبی کسے نو نہیں سن روک دے اور نبی نے اس گل تے نبی رحیم ضرور بن کے آئے نے نبی رؤوف الرحیم ضرور بن کے آئے نے لیکن نبی پاک نے جڑا ختم نبوت ڈاکہ مارن والے نو اجازت دیتی میرے نبی نے تے انہوں نے قتل کرن دی اجازت دیتی ہے صحابہ نو فرمایا جاؤ جتھے لبے انہوں قتل کر دیو او دا نام و نشان مٹا دیو جڑا نبوت دا دعویٰ کرے او دجال تے قذاب تے لعنتی ہے او مسلمان نہیں ہو سکتا اس واسطے آج پورے ملک پاکستان دی اندر ہر مسلمان خطیب جڑا ہے مسجداں دی اندر ختم نبوت تے عنوان تے خطبہ دے رہا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ جسٹس پاکستان چیف جسٹس جڑا ہے او دی اس بیان دی اسی تردید کر رہے ہیں تے مذمت کر رہے ہیں بولو تسی بھی کر دیو کہ نہیں انہیں جڑا بیان دیتا ہے وہ بالکل اسی مذمت کرنے ہیں اسی اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتے یہ ملک ہے ختم نبوت تے محافظاں دا ملک ہے اسی ختم نبوت تے آنچ نہیں آن دیاں گے اس ملک تے آئے گا تے ختم نبوت دا قانون آئے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے حاصل کیتا گیا ہے ایتھے کوئی مرزائی قادیانی جڑا ہے الاعلانیہ تبلیغ نہیں کر سکتا اپنا مشن پیش نہیں کر سکتا ایتھے مشن پیش ہوئے گا مشن رسول اللہ پیش ہوئے گا جب تک مسلمانوں دا بچہ زندہ ہے اسی کسے بھی
ملک دے وڈے افسر نو یا چیف جسٹس نو یا حکمران نو اس بات دی قطعی طور تے اجازت نہیں دیواں گے اسی سراپا احتجاج اج بھی اور کل بھی جیڑا بھی اس قسم دی حرکت کرے گا اسی انہوں روکاں گے بھی اور انشاءاللہ ٹوکاں گے بھی اسی حرمت رسول واسطے ختم نبوت واسطے خون دا آخری قطرہ بہا دیاں گے لیکن ختم نبوت تے آنچ آن دیاں گے نہیں آن دیاں گے. اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینوں تانوں کتاب و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور ختم نبوت دی چوکھٹ دی چوکیداری کرن واسطے جویں ساڈے اسلاف نے سلف صالحین نے اکابر نے ختم نبوت دی پاسداری کیتی ہے اور کتاباں لکھیاں نے دفاع کیتا ہے اور مناظرے تے مبالغے کیتے نے اسی بھی انشاءاللہ انہاں دے روحانی فرزند جب تک زندہ ہاں اسی سیسا پلائی دیوار بن کے اسی ختم نبوت دے چوراں دا مقابلہ کریں گے اور اسی ڈٹ کے ختم نبوت دی چوکھٹ دی چوکیداری کرتے رہاں گے. اس ملک دی اندر نظام آئے گا کتاب اللہ دا آئے گا یا رسول اللہ دا آئے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.